أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 45. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انصاف اور عدل اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسا ہے اس کو بیان کیا. آپ دیکھیے گا کہ جب ظلم ہوتا ہے تو سوسائٹی اور سماج ختم ہو جاتے ہیں. آج بھی بڑے لوگ پیسے دے کر کے انصاف کو خرید لیتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، چھوٹے لوگوں کو سزا دی جاتی ہے. اس سوسائٹی میں بھی جس وقت قرآن اتر رہا تھا، اگر کسی آدمی کو کوئی مار دیتا تھا تو بدلے میں اس کے غلام کو مارتے تھے، اس کو نہیں مارتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر انسان ایکول ہے. تم اگر کسی کو نقصان پہنچاتے ہو تو تم چاہے جو کچھ بھی ہو، کنگ ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، تمہارے ساتھ بھی سیم کیا جائے گا جیسا تم نے دوسرے کے ساتھ کیا. وَكَتَبْنَا، اور ہم نے لکھ دیا، فیہا علیہم، ان کے اوپر. کن کے اوپر؟ ان سے پہلے جن کی بات ہو رہی تھی. تو جب ان پر لکھا گیا تو ہمارے اوپر بھی وہی حکم ہے. فیہا، اس کے اندر. کس کے اندر؟ تورات کے اندر. اوپر بات گزر چکی ہے. کیا لکھ دیا؟ انا، کہ النفس بالنفس، جان کے بدلے جان. کسی کی ہتیا کر دی، کسی کو گولی مار دی، کسی کو قتل کر دیا تو تمہارے ساتھ بھی سیم ہوگا. دوسرا، قتل سے اگر کم کچھ کیا تو والعین بالعین، اگر آنکھ کسی کی پھوڑ دی تو تمہاری بھی آنکھ کیا کی جائے گی؟ پھوڑ دی جائے گی. والانف بالانف، ناک توڑ دی یا ناک کاٹ دیا تو ناک کے بدلے ناک. والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان. والسن بالسن، اور اگر دانت توڑ دیا تو دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا. والجروح قصاص، اور زخموں کا، جرحن کے معنی ہوتے ہیں زخم. والجروح قصاص، زخموں کا بھی برابر بدلہ لیا جائے گا. یعنی آنکھ کان تو نہیں یہ کیا، لیکن تھوڑا پیر میں کاٹ دیا، ہاتھ میں کاٹ دیا، پیٹ میں چورا گھونپ دیا، تو جیسا کیا، جتنا زخم دیا اتنا ہی تمہیں بھی کیا کیا جائے گا؟ زخم دیا جائے گا، برابر کا بدلہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا ہے. ہر جگہ اس کی رحمت، اس کی مرسی دکھتی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ رہا ہے فمن تصدق به، جو بدلے کو معاف کر دے. یعنی تمہارے ساتھ کسی نے، فار ایگزامپل تمہارے باپ کو کسی نے مار دیا، مرڈر کر دیا،
یا کسی نے تمہیں زخم لگا دیا کوئی، تصدق بھی، اور تم نے کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا۔ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ اپنا تھا کسی کو دے دیا، تو حق تھا تمہارا کہ تم بدلہ لے لیتے، لیکن تم نے کیا کیا؟ بدلہ نہیں لیا، چھوڑ دیا، معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو وہ اس کے لیے اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ سوچیے، اللہ تعالیٰ انکریج کر رہا کہ اگر تم معاف کر دیتے ہو اپنا بدلہ، تو اللہ تعالیٰ تمہارا گناہ اس کے حساب سے قیامت کے دن معاف کر دے گا، چھپا دے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اور جو فیصلہ نہ کرے، حکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حاکم بولتے ہیں نا، حاکم نے یہ فیصلہ سنا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم، جو فیصلہ نہ کرے، کیسا؟ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس آرڈر کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اس قانون کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے۔ کیا اتارا اللہ تعالیٰ نے؟ کون سا قانون اتارا؟ یہی، کیا؟ جان کے بدلے جان۔ تو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ کون ہیں؟ کون ہیں؟ ظالم، اور اللہ کی نظر میں مجرم اور کرمنل۔ آپ بتائیے، اگر یہ قانون لاگو کر دیا جائے تو یہ مرڈر، یہ لوگوں کو لوٹ لینا، مار دینا، ریپ کر دینا، یہ سب ہوگا کیا؟ اگر کسی آدمی کو معلوم ہو جائے کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ جیسا کیا ویسا ہی میرے ساتھ کیا جائے گا، تو ہمت ہوگی ہاتھ اٹھانے کی۔ اسی لیے دیکھیے کہ جس سوسائٹی میں، اچھا یہاں پہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کی کتاب کی ہر چیز یہ بتاتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب۔ سیکوینس دیکھیے، آپ ترتیب دیکھیے، پہلے جان کی بات ہوئی ہے، کیونکہ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ جان ہی ہے نا، جان ہی کے ارد گرد پوری زندگی گھوم رہی ہے۔ تو جان کو بچانے کے لیے کیا کہا گیا؟ اگر ایک شخص کی جان جائے گی تو ہزاروں لاکھوں لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ہاتھ اٹھانے میں بھی ہاتھ کانپیں گے کہ اگر میں نے ہاتھ اٹھایا کسی پر تو میرا ہاتھ بھی کیا ہو جائے گا؟ ہاتھ ہی نہیں، پورا جسم ہی چلا جائے گا۔ کسی کو زخم لگایا تو مجھے بھی۔ اب آج کیا ہے؟ ماڈرن جو ایج ہے، کچھ بھی کرو، جاؤ جیل میں کھا پی کے اطمینان سے موٹے ہو کر کے، آپ دیکھیے گا جتنے لوگ جیل میں جاتے ہیں کیسا واپس آتے ہیں؟ اطمینان سے۔ اور وہ اگر کوئی وی آئی پی ہے تو اس کے لیے الگ جیل ہے، اے سی، وہاں پہ اطمینان سے رہتے ہیں، کھا پی کے آتے ہیں، پھر ویسا ہی کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ یہ ہے فرق جس کی وجہ سے آج کرائمز بڑھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل کر کے اپنی زندگی میں 23 سال کی زندگی میں ایسی سوسائٹی دی۔ اکیلے ایک عورت چلتی تھی ہزاروں کلومیٹر دور، اور کسی کو اس کو ٹچ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، and we ordain for them therein that a life is for a life, and an eye for an eye, and a nose for a nose, an ear for an ear, and a tooth for a tooth, and for wounds is a legal retribution. But whoever gives up his right, it is an expiation for him, and whoever does not judge by what Allah has revealed, then it is those who are the wrongdoers. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ کنکلوژن کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر انسان ایکول اور برابر ہے، سب کی جان ایک سمان ہے، ایک برابر ہے، سب کی آنکھ، سب کے کان، سب کا زخم، سب کی تکلیف اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک برابر ہے، کوئی اونچ نیچ
نہیں ہے، سب کے ساتھ انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔